بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الأولى وأقمن الصلاة وآتین الزکاة وأطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. وقال النبي صلی اللہ تبارک وتعالى علیہ وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال النبي صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو گزرگاہ بنایا ہے. یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت قیام گاہ ہے. دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے. ہر ایک کو دنیا چھوڑ کر آخرت کے حوالے ہونا ہے. اور آخرت میں جانے کے بعد مٹی نہیں ہونا. دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جانور، یہ سارے کے سارے جانور مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے. ان کا نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے. لیکن جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، جنات ہیں، ان کا آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. دنیا میں ہمارا آنا بغیر مقصد کے نہیں ہوا، بلکہ دنیا میں آنے کے بڑے بڑے مقاصد ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بندگی بہت پسند ہے کہ میری بندی، میرا بندہ دنیا میں میری بندگی کرے. زندگی برائے بندگی، کہ زندگی تو بندگی کے واسطے ہے. اللہ نے ہمیں جو جان دیا ہے، جو مال دیا ہے، جو قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے ہے، کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کا نام بندگی ہے. ایک ہوتی ہے زندگی منمانی، خواہشات والی زندگی. ایک ہوتی ہے زندگی رب مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کے مطابق زندگی گزارنا. یہ رب مانی زندگی ہے، حکموں والی زندگی ہے. بس ہم دنیا میں اپنی خواہشات والی زندگی کو چھوڑ دے، منمانی زندگی کو چھوڑ دے، شیطان والی نفسانی خواہشات والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا ہمارا مقصد بن جائے. یہ دنیا میں آنے کے مقاصد ہے کہ انسانوں کو، جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت سے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، چاہے بندہ ہو یا بندی. اور عبادات بہت بڑی چیز ہے. نماز کا پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، رمضان کے روزے اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ کا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، حج کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. پردے کی پابندی کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے.
اللہ نے جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارے ہیں محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو اور عورتوں کو جتنے بھی احکام اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ اور جس انسان کی زندگی دین کے مطابق ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہوگی، اس کو ہر جگہ پر کامیابی ملے گی، دنیا بھی اس کی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ میرے بندے میری بندیاں اگر دنیا میں رہ کر نیک عمل کرے، نیک عمل کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے، ہمارا پروردگار ہم سے جس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے اس طریقے پر ہماری زندگی گزرے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کی بنیاد پر اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ ایمان اور نیک عمل، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ایمان والی عورت ہو، ایمان والا مرد ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، ہم ان کی زندگی کو پاکیزہ بنائیں گے۔ خوشگوار زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خوشگوار زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کے مطابق زندگی گزارنے پر اللہ پاک ہمارے دلوں کو سکون دے گا، ہمارے دلوں کی آتما کو شانتی ملے گی۔ آج ہمارے دل بڑے پریشان ہیں میری بہنوں، آج ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتے ہیں۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہے، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال، اندر سے بدحال۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، دل اللہ کے نبی کی محبت سے خالی ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ملے گا، یہ اللہ پاک دلوں کا سکون دے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا سکون دے گا، دلوں میں اطمینان آئے گا کہ میاں بیوی سے محبت کرے گا اور بیوی شوہر سے محبت کرے گی، اور ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی، اور ہماری اولادیں ماں باپ کی فرما بردار بنے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں گے، محبت اور پیار کا گہوارہ ہمارے مکان کو بنائیں گے، ہمارے گھر میں چین ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں پر متوجہ ہوگی، سکینہ ہمارے گھروں پر اترے گا، ہمارے گھر میں چین کی زندگی سے تمام گھر کے افراد زندگی گزاریں گے۔ یہ ہے دل کے سکون کا مطلب، یہ ہے حیات طیبہ کا مطلب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ پاک ہماری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ خوشگوار بنانے کا پہلا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ پاک دلوں کو سکون دے گا۔ آج میری بہنوں، بڑے بڑے مکان کے ہونے کے باوجود چار لڑکے گھر میں کما رہے ہیں، اور گھر میں فرنیچر بھی ہیں، سونا و چاندی کے زیورات بھی ہمارے بدن پر پہنے ہوئے ہیں، قسم قسم کے ہمارے پاس آراستہ پیاراستہ ہمارے بدن پر کپڑے ہیں، زیبوتن کیے ہوئے ہیں، لیکن دل کا سکون ختم ہو چکا ہے، دل میں بہت تکلیف ہے، دل ہمارا پریشان ہے کہ میں نے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشگوار زندگی دے گا۔ خوشگوار زندگی کا مطلب دوسرا یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسباب میں برکتیں دے گا۔ اللہ ہم دنیا میں جتنا بھی کماتے ہیں، ہمارے بیٹے کمائی کرتے ہیں، ہمارے شوہر جتنا بھی کماتے ہیں، ان کمائیوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اللہ روزی میں برکت دے گا، اللہ تندرستی میں برکت دے گا، اللہ پاک ایمان میں برکت دے گا، اللہ پاک عمل میں برکت دے گا، اللہ پاک رزق میں برکت دے گا۔ میری بہنوں، جب اللہ پاک برکت دینے پر آتا ہے تو 7 نسلیں اللہ تعالیٰ پالتا رہتا ہے، برکتوں کی انتہا 7 نسلوں تک پہنچتی ہیں اور 7 پشتوں تک پہنچتی ہیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ ہماری زندگی میں ایمان مضبوط ہوگا اور ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی خوشگوار دینے کا تیسرا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ پاک دعا میں قبولیت دے گا، اللہ ہماری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ آج ہم کتنی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرتی ہیں،
لیکن ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری زندگی میں نیک عمل نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر ایمان کی مضبوطی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق زندگی نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کے بول بولتی ہیں۔ ہمارا دیکھنا بھی غلط ہے، ہمارا سننا بھی گناہ ہے، ہمارا دیکھنا بھی گناہ ہے، ہمارا سوچنا بھی گناہ ہے، ہمارا پکڑنا بھی گناہ ہے، ہمارا چلنا بھی گناہ ہے، ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں پھنسا ہوا ہے۔ پھر میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی ہو جائے، ہم پردے کی پابندی کرے۔ اللہ نے عورتوں پر پردے کو فرض کیا ہے، یہ پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں کو فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْوَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑا کرو، بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نہ نکلو، جتنا ہو سکے اپنے گھروں کی کوٹھڑی میں رہا کرو، زمانی جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں میں مت چلو۔ جب ایک عورت بھوج کی مارکیٹ میں چلتی ہے اور انجار کی مارکیٹ میں بغیر محرم کے زیب و زینت کے ساتھ بغیر پردے کے چلتی ہے تو آسمان ٹوٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین پھٹنے کو تیار ہو جاتی ہے، سمندر بہنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ میری بندی تو کہاں جا رہی ہے۔ جب ایک اللہ تعالیٰ کی بندی زیب و زینت کے ساتھ اچھے کپڑے پہن کر بغیر پردے کے بازاروں میں چلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، آسمان کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں اور زمین کے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اسے میری بہنوں، پردے کی پابندی کرو، اللہ نے پردے کو فرض کیا ہے، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے، اور اگر نکلنا پڑے کسی کام کی بنیاد پر تو پردے کے ساتھ نکلے، سادے کپڑے نکلے، اپنے محرم کے ساتھ شرعی سفر کرے، بغیر محرم کے شرعی سفر نہ کرے۔ گھر سے ضرورت سے باہر جانا پڑے اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں تو پردے کے ساتھ جاوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بدی کا پردہ بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا گیا اے نبی جی اپنی بیویوں کو بتا دو لبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یغرفن فلا یغذین وکان اللہ غفورا رحیما یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی عورتوں کو بتا دو اور اپنی بیٹیوں کو بتا دو اور مسلمانوں کی عورتوں کو بتا دو کہ اپنے کے پردے کی پابندی کرے اور اپنے سینے پر دو پٹے کا پلو رکھا کیا کرے تاکہ پردے کی پابندی ہو جائے۔ یہ میری بہنوں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی پردے کی پابندی کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دو بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں گھر کے باہر کھڑی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم گھر پر حاضر ہوئے۔ عبداللہ ابن مکتوم مدینہ منورہ کے نابینا صحابی ہیں جو آنکھوں سے نابینا تھے، ان کو دکھتا نہیں تھا، تو دونوں کی دونوں بیویاں باہر بیٹھی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا تم دونوں گھر کے اندر چلی جاؤ اور تم دونوں عبداللہ سے پردہ کرو۔ تو ان دونوں بیویوں نے فرمایا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مکتوم تو آنکھوں سے نابینا ہے، وہ تو اندھے ہیں، وہ ہمیں کہاں دیکھتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو بلکہ تم تو غیر محرم کو دیکھ رہی ہو۔ پردے کی کتنی بڑی پابندی ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل امین آسمان سے قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیوی حضرت خدیجہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین بغیر کہے چلے گئے۔ جب بھی جبرائیل امین علیہ السلام وہ آسمان کا بڑا فرشتہ ہے جن کی ذمہ داری وحی کو لانا ہے، وہ نبیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو لے کر آتے تھے، بغیر کہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے آسمانوں پر۔ جب ان کی دوبارہ آمد ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل تم گزشتہ میرے پاس اجازت کے بغیر کیوں چلے گئے تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا سر سے دو پٹا تھوڑا سا لڑک گیا تھا اور ان کے بال دکھنے لگے تھے
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں کو حکم دیا ہے جہاں عورتوں کے بال دکھیں وہاں ہم بیٹھ نہیں سکتے، وہاں شیطان آ جاتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں فرشتہ نہیں آ سکتا۔ میری بہنوں، پردے کے بارے میں کتنی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھر میں شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں کسی کی میت ہوتی ہے، کسی کا جنازہ ہوتا ہے، جب خوشی کا موقع ہوتا ہے یا غمی کا موقع ہوتا ہے، ہماری عورتوں کے سر سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، ہم پردے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ کتنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے جنازے نکلتے ہیں، اور کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقے دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں۔ میری بہنوں، پردے کی پابندی کرو۔ ہمارا پردہ تو اپنے چچا کے لڑکے سے بھی ہے، ہمارا پردہ تو دیور سے بھی ہے، ہمارا پردہ تو جیڑ سے بھی ہے۔ چچا کا لڑکا غیر محرم ہے، خالہ کا لڑکا غیر محرم ہے، پھوپھی کا لڑکا غیر محرم ہے، ان تمام سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اپنا دیور اس طریقے پر اجنبی ہے جس طرح گاؤں کا کوئی انسان اجنبی ہوتا ہے، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس طریقے پر عورتوں کو دیور سے پردہ کرنا ضروری ہے، جیڑ سے پردہ کرنا ضروری ہے، چچا کے لڑکے سے، پھوپھی کے لڑکے سے، خالہ کے لڑکے سے، ماموں کے لڑکے سے، اگرچہ وہ ماموزاد بھائی ہیں، اگرچہ وہ خالہ زاد بھائی ہیں، لیکن ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ایسے مردوں سے شریعت نے پردے کو فرض کیا ہے۔ میری بہنوں، جب پردے کی پابندی کرو گے، اللہ کے حکم کی پابندی کرو گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی میں کتنا پردہ تھا، کتنی پردے کی پابندی تھی، کتنی پردے کی پابندی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا پورا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اور آپ نے پوچھا، بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تمام صحابہ نے الگ الگ جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت شوہر کی فرما برداری کرے۔ کسی نے کہا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت کی زبان پر قابو ہو۔ کسی نے کہا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت صدقہ کرنے والی ہو، عورت نماز پڑھنے والی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، الگ الگ صحابہ نے الگ الگ جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، چپ کے اپنے گھر پر چلے گئے، اور گھر پر جانے کے بعد اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ جو حضرت علی کی زوجہ مطہرہ ہیں، حضرت علی کی بیوی ہیں، حضرت فاطمہ کو جا کر پوچھا، اے میری فاطمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بات چل لگی ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ تمام صحابہ نے الگ الگ جواب دیے ہیں۔ فاطمہ تم بتاؤ، تم عورت ہو اور وہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، جنت کی عورتوں کی سردار ہو، تم بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، علی جا کر میرے ابا کو بتا دو کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت زندگی ایسی گزاری ہو کہ بالغ ہونے کے بعد کبھی کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو، ہوشیار ہونے کے بعد، سمجھ بوجھ آنے کے بعد اور بلاغت کے بعد کبھی کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو، اور اتنی پردے میں زندگی گزاری ہو، اور اتنی گھر کی کوٹھڑی میں زندگی گزاری ہو کہ کسی غیر محرم کی نظر بھی اس پر نہ پڑی ہو۔ یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو فرمایا، صحابہ کی مجلس میں لگی ہوئی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ نے عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ بتائی۔ میرے نبی اتنے خوش ہو گئے، اور آپ نے فرمایا، آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح مارے خوشی کے چمکنے لگا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پردے کے بارے میں کتنی اہم باتیں فرمائی ہیں۔
وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب ان کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے، ان تدفن لیلاً، کہ میرے جنازے کو رات کے وقت اٹھایا جائے اور مجھے غسل نہ دیا جائے۔ انتقال کا وقت قریب آیا، اپنی خادمہ کو فرمایا جو میرا اچھا جوڑا ہو، اچھا جوڑے کا مطلب یہ ہوتا تھا ان کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، میرا کوئی صاف ستھرا جوڑا ہو میرے پاس لا دو۔ غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد کپڑے پہن لیے اور اپنی خادمہ کو فرمایا علی آوے تو علی کو کہہ دینا میں غسل کر چکی ہوں، مجھے دوبارہ غسل نہ دے۔ اتنا کہنے کے بعد فاطمہ 24 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور انتقال کے پہلے نصیحت فرمائی ان تدفن لیلاً، مجھے رات کے وقت ہی دفن کیا جائے، مجھے رات کے وقت ہی دفن کیا جائے۔ یہ ان کی نصیحت تھی تاکہ دنیا کے انسانوں کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کا قد چھوٹا تھا یا بڑا تھا، فاطمہ موٹی تھی یا فاطمہ پتلی تھی، کہ زندگی میں میرے بدن پر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی۔ میں نہیں چاہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ دنیا سے جانے کے بعد اس کے بدن پر کسی کی نظر پڑے کہ فاطمہ کا قد چھوٹا تھا یا بڑا تھا، یا ان کا قد لمبا تھا یا پتلا تھا، کسی کی نظر میرے اوپر نہ پڑے۔ زندگی میں کتنا پردہ تھا، اللہ کے حکم کا کتنا ادب تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں۔ حضرت خدیجہ پر اللہ تعالیٰ کا سلام آیا، اللہ نے خدیجہ پر سلام بھیجا ہے جس وقت گھر میں کھانے کے فاقے آئے اور سارا کا سارا مال اللہ کے دین پر لٹا دیا، اللہ کے دین کے مصارف پر سارا کا سارا مال لٹا دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین آئے اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کیا ہے۔ جب خدیجہ جیسی ماں دیندار تھی تو بیٹی فاطمہ دیندار پیدا ہوئی، جیسی ماں ہوتی ویسی اولاد کی دینداری آتی ہے۔ ماں دیندار تھی تو اولاد دیندار بنی، جب فاطمہ دیندار تھی تو فاطمہ کے بیٹے بھی دیندار تھے، حسن بھی دیندار تھے، حسین بھی دیندار تھے۔ ان کی زندگی میں اللہ کا پیار تھا، ان کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ان کی زندگی میں اللہ کے نبی کی محبت تھی۔ میری بہنوں، زندگی میں پردے کی پابندی کرو۔ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھایا گیا، حضرت فاطمہ کا جنازہ اٹھایا گیا اور قبرستان میں رات کو لے جایا گیا تو ایک صحابی ابو ذر غفاری ساتھ میں تھے۔ ابو ذر نے قبر کو فرمایا اے قبر تجھے پتہ ہے یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، حضرت علی کی زوجہ ہے، حسن حسین کی ماں ہے۔ تو قبر میں سے آواز آئی اے ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ یا حسب نسب مت گناؤ، یا خاندان نہیں چلتے یا حسب نسب نہیں چلتا، یہاں تو یہ چلے گا کہ کیا لے کر آئی ہو، کیا لے کر آئی ہو۔ یہ قبر کا خطاب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو نہیں تھا، بلکہ دنیا کی تمام عورتوں کو سنانا تھا اور دنیا کے تمام مردوں کو سنانا تھا۔ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو نیکی کا بدلہ آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کی ہوگی، برائی کا انجام بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه، اگر ہم نے زندگی نیکی کے مطابق گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزاری ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اللہ کے ذکر کی پابندی کی ہے، پردے کی پابندی کی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کے دن اور رات گزارے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ میری بہنوں، اللہ پاک ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه، نیک عمل کرو گے تو نیکی کا بدلہ ہمیں ہی ملنے والا ہے، ہمارا فائدہ ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گی، پردے کو چھوڑ دے گی، نماز کو چھوڑ دے گی، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دے گی، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے گی، تو اس کا عذاب اسی کو بھگتنا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا پروردگار اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔
اس لیے میری بہنوں کل قیامت کے میدان میں جب ہمارا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے بندے کہیں گے، اللہ کی بندیاں کہے گی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نامہ عمل کو کیا ہو گیا ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اسے ایک چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑا، بڑی نیکی کو بھی نہیں چھوڑا، ایک چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، ایک بڑے گناہ کو بھی نہیں جوڑا۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، دنیا میں جیسی زندگی گزاری تھی وہ سارا کا سارا سامنے آ چکا۔ میری بہنوں جو کیا ہوگا وہ بھگتنا ہے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو فرمایا، اے ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور اے ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور اے ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے۔ یہ توشہ، یہ نمازوں کی پابندی، یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے، پردے کی پابندی یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے، اللہ کے ذکر کی پابندی یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے، شوہر کے حقوق کو ادا کرنا، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا، گھر میں بھی بچوں کی دینی تربیت کرنا یہ ہمارے عمل کا توشہ ہے۔ توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، اور یہ ابو ذر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے، پرکھنے والا وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے آسمانوں کا اللہ، زمینوں کا اللہ، جو آسمان کے اوپر کو جانے، جو زمین کے اوپر کو جانے، جو آسمان کے نیچے کو جانے، جو زمین کے نیچے کو جانے، اور زمین کے نیچے چلنے والی چوٹی کی فریاد کو سنے، چوٹی کو رزق پہنچاوے، سمندروں کی مخلوق کو روزی پہنچاوے، جنگل کی مخلوق کو روزی پہنچاوے، اور ساری دنیا کو کھلاوے پلاوے۔ اتنے بڑے اللہ کے پاس ہم تمام کو جانا ہے، ہم تمام کو جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد زندگی کا حساب دینا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں میرے نبی نے فرمایا، لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، جب تک 4 سوالوں کے جوابات نہ مرد دے گا نہ عورت دے گی، تب تک ہمارے قدم میدان محشر سے نہیں ہٹیں گے۔ لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، سورج ایک بالشتہ کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، بڑا خطرناک ماحول ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوا ہوگا۔ اتنا خطرناک منظر ہوگا، ہر ایک کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام بھی تھراتے ہوں گے، صحابہ کرام بھی تھراتے ہوں گے اللہ کے جلال سے، اللہ کے ولی بھی ڈرتے ہوں گے اللہ کے جلال سے۔ میری بہنوں اس وقت میرے اور ہم جیسے گنہگاروں کی کیا حالت ہوگی؟ زندگی گناہوں میں گزاری، رات بھی گناہوں میں گزری، دین بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارا۔ کتنی اللہ کی نافرمانیاں میں نے اور آپ نے کی ہیں، کتنی نمازیں چھوڑی ہے، کبھی قرآن ہاتھ میں نہیں پکڑا، کبھی اپنی سونا و چاندی کی زیورات کی زکوٰۃ کو نہیں نکالا، بڑے بڑے اللہ کی نافرمانی والے کام کیے ہیں۔ اس وقت میری اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پہلا سوال العمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کو تم نے کہاں لگائی، تم نے اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا، کیا تم نے زندگی پردے کے ساتھ گزاری یا بغیر پردے کے گزاری؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، جب صحابہ کرام کی اللہ کے راستے سے واپسی ہوئی تو ایک عورت ام خلاد رضی اللہ عنہا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، وہ دوڑتی حضور کی خدمت میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میرا جوان بیٹا اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، لیکن میرا بیٹا واپس نہیں دکھ رہا ہے، صحابہ کا مجمع واپس آ چکا ہے، اللہ کے نبی میرا جوان بیٹا کہاں ہے؟ بالکل پردے میں لپٹی ہوئی ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئی تو آپ نے فرمایا، تیرا بیٹا تو اللہ کے راستے میں فوت ہو گیا، تیرا بیٹا تو اللہ کے راستے میں اللہ کا پیارا ہو گیا۔ ایک جوان بیٹا اللہ کے راستے میں پیارا ہو گیا ہو، وہ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن پردے میں لپٹی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، اے میری پیاری بہن، تیرا بیٹا فوت ہوا ہے، تب بھی تو پردے میں لپٹی ہوئی ہے۔ عجیب جواب دیا اتنے غم کے اندر بھی کہ میرا بیٹا فوت ہوا، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی، میری حیا فوت نہیں ہوئی، میری شرم فوت نہیں ہوئی۔ آج ہمارے گھر میں کوئی انسان مر جاتا ہے، یا گھر میں کوئی دکھ کے سماچار آتے ہیں، یا کوئی پرابلمز ہوتے ہیں، یا کوئی پریشانی آتی ہے، عورتیں زور سے رونا شروع کر لیتی ہیں، اپنے دوپٹے کو اتار دیتی ہیں، گھر میں چیخے مار مار کر روتی ہیں، ان کی آواز روڈوں تک آتی ہے، راستوں تک آتی ہے، حالانکہ اللہ نے عورت کی آواز کو بھی ستر بنایا ہے۔
عورت کی آواز کو بھی سطر بنایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن کریم نبی کی عورتوں کو برمایا فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. تمہارے گھر پر کوئی غیر محرم آوے، تمہارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھے تمہارے گھر والے کہاں ہیں، تو کبھی ان کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، لچکتے انداز میں جواب مت دو. ہو سکتا ہے کہ جو انسان تمہارے گھر کے باہر آیا ہو، تمہاری نرم آواز کی وجہ سے ان کے دل میں تمہارے بارے میں بیماری پیدا ہو جائے، گناہ کا داعیہ پیدا ہو جائے. شریعت نے یہاں تک عورتوں کو روکا ہے اور یہاں تک مردوں کو روکا ہے. میری بہنوں، پردے کی پابندی کتنی ضروری ہے. اس لیے ہماری بہنیں، شادی کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، موت کا موقع ہو، پردہ نہ چھوٹے ہم سے، ہم پردے کی پابندی کریں، ورنہ کل قیامت کے میدان میں ایسی عورت کو جہنم میں لٹکایا جائے گا، اور جہنم میں لٹکایا جائے گا اور اس کی بالوں سے جہنم میں لٹکایا جائے گا. ہمارا کوئی بال کھنچتا ہے، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب جہنم میں بالوں سے الٹا لٹکایا جائے گا کہ کون عورت ہے، کہ وہ عورت ہے جو دنیا میں بغیر پردے کے بازاروں میں گھومتی تھی، بغیر پردے کے گھروں میں گھومتی تھی، بغیر پردے کے محلوں میں گلیوں میں گھومتی تھی. یہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. اس لیے میری بہنوں، اللہ کے واسطے اللہ کے ڈر کو دل میں پیدا کرے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پردے کی پابندی ہو، یہ اللہ کا حکم ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ میرے بندے، میری بندیاں زندگی میں نیک عمل کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی زندگی کو خوشگوار بنائے گا. زندگی کو اطمینان والی، سکون والی، چین سکون والی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی بنائے گا. اور میری بہنوں، نیک اعمال میں سب سے بڑا عمل اللہ کا حکم نماز ہے. ہم نمازوں کی پابندی کریں. ایمان بنتا ہے تو اعمال بنتے ہیں، اعمال بنتے ہیں تو اخلاق بنتے ہیں، اخلاق بنتے ہیں تو معاشرہ پاکیزہ بنتا ہے. ایمان جب بن جاتا ہے، اللہ کا یقین جب دل میں اتر جاتا ہے، اور اللہ کا خوف جب دل میں اتر جاتا ہے، تو ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال مضبوط ہو جاتے ہیں. ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے، جیسے بھوک کھانے کا تقاضا کرتا ہے. اگر کسی عورت کو بھوک لگی ہو تو بھوک کھانے کا تقاضا کرتی ہے. سوکھی روٹی ملے گی تب بھی مزہ آئے گا، گرم روٹی ملے گی تو بھی تو مزہ آئے گا. کہ جس طرح بھوک کھانے کا تقاضا کرتی ہے، اس طریقے پر ایمان اعمال کا تقاضا کرتے ہیں. اور سب سے بڑا عمل اللہ کے قرب کا نماز ہے. مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا. ہم نمازوں کی پابندی کریں. میرے نبی نے فرمایا، غیر مسلم سارے کے سارے خیر کے کام کر سکتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا، اور مسلمان سارے کے سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن مسلمان نماز نہیں چھوڑ سکتا. سب سے بڑا گناہ اللہ کے حکم نماز کو توڑنا ہے، نماز کو چھوڑنا ہے. میرے نبی نے فرمایا، جس عورت کی نماز فوت ہو جائے، جس مرد کی نماز فوت ہو جائے، اتنا بڑا نقصان ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. من فاتته الصلاۃ کانما وتر اهله وماله، جس آدمی کی نماز فوت ہو گئی، جس عورت کی نماز فوت ہو گئی، گویا کہ اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا اور اس کا پورا سارا کا سارا مال لٹ گیا. میری بہن، ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں. تم پوری فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے جا رہے ہو یا کسی رشتہ دار کی شادی میں جا رہے ہو، تمہارا شوہر بھی ہے، تم بھی ہو، تمہارے بچے بھی ہو. خدا نہ کرے اکسمات ہو جاوے اور ایکسیڈنٹ ہو جاوے، گھر کے سارے بچے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہو، تمہارا شوہر تڑپ تڑپ کے مر رہا ہو، اور ایک عورت بچی ہو اور لوگوں نے آ کر تمہارے مال کو لوٹ لیا ہو، سونا و چاندی کے زیورات کو نکال دیا ہو. کتنا دل دکھتا ہے. میرے نبی نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ ایک نماز کے چھٹنے کی تکلیف ہونی چاہیے. من فاتته الصلاۃ کانما وتر اهله وماله. میری بہنوں، نماز کی پابندی کرو. ہمارے گھر میں نماز کی پابندی آوے، بچے بھی نماز کے پابند بنے. جب ماں نماز کی پابند بنتی ہے تو بچے نماز کے پابند بنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ کی وسلم کے پاس کوئی انسان آتا، کوئی مرد آتا، کوئی عورت آتی اور کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کھانے کے فاقے ہیں، میرے گھر میں بھوک ہیں، میرے گھر میں پریشانی ہے. تو میرے آقا صلی
اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان کو نماز کے پڑھنے کی تلقین کرتے، نماز کے پڑھنے کی ترغیب دیتے کہ نماز کی پابندی پر اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ رزق کی تنگی کو ہٹا دے گا۔ اور آپ یہ آیت تلاوت فرماتے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز کے پابند بنیے۔ ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، روزی تو ہم خود آپ کو دیتے ہیں، اور اچھا انجام کل قیامت کے دن اللہ سے ڈرنے والے مردوں کا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والی عورتوں کا ہوگا۔ تو میری بہنوں، نماز کی پابندی پر اللہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، روزی تو اللہ دیتا ہے۔ ہمارے گھر میں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہو، ہمارا شوہر مسجد میں جا رہا ہو، ہمارے بیٹے مسجد میں جا رہے ہو، اتنا بڑا گھر اللہ نے بنایا ہے، ہماری مسجد نماز سے خالی ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، ماں بھی سوئی ہے، باپ بھی سویا ہے، اولاد بھی سوئی ہے، ہم بستروں کو آباد کر رکھے ہیں، اللہ کا گھر ویران ہو رہا ہے، گھر آباد ہو رہا ہے۔ میری بہنوں، پھر گھر میں کیسے مصیبتیں دور ہوگی، گھر میں کیسے پریشانی دور ہوگی؟ اس ہمارے گھر میں نمازوں کی پابندی آوے، نمازوں کی پابندی آگے۔ جب ماں نماز کی پابند بنے گی، آپ نے گھر میں بچوں کو دیکھا ہوگا، ماں نماز پڑھتی ہے تو بیٹا نماز پڑھتا ہے، چھوٹی بیٹی نماز پڑھتی ہے، ماں رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتے بیٹا سجدہ کرتا ہے۔ جو ماں کرے گی وہ بیٹا کرے گا۔ اس سے میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے اللہ کے حکموں کی پابندی کرو۔ ہمارے گھر میں کوئی انسان مرد یا عورت نماز نہ چھوڑے۔ نماز کی پابندی جس گھر میں ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا کل قیامت کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں بھیجے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو جہنم میں پوچھے گا، تو جب ایمان والے جنت میں جائیں گے تو جنتی دوزخ میں جانے والوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں تم کو کیوں ڈالا گیا؟ ہم ساتھ میں کھیلتے تھے، ساتھ میں زندگی گزارتی تھی، ساتھ میں بیٹھتی تھی، تم کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ تو علماء نے لکھا ہے تمام گناہوں کے سامنے سب سے پہلے وہ نماز کو پیش کرے گی۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی پوچھیں گے دوزخیوں سے کہ تم تو دنیا میں بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے، تم کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ تو تمام جہنمی ایک ہی بات کہیں گے، کون سی بات؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتی تھی۔ جہنم میں جانے کا سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک نماز کے قضا کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذاب اللہ تعالیٰ دنیا میں اتار دے، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ ایک نماز کے قضا کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے تو نماز کے چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے میری بہنوں، گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ ماں کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، ماں نماز پڑھتی ہے، بچے نماز پڑھتے ہیں۔ ماں کی زندگی میں اللہ کا دین ہوتا ہے تو اولاد کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کرو۔ اپنے بچے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، ماں باپ بچوں کی نگرانی کرے، ماں باپ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرے۔ یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، ان کے ابا بھی نبی اور ان کا بیٹا بھی نبی۔ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، 4 نسلیں نبوت کی ہیں۔ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، اتنا بڑا نبوت والا گھرانہ یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اتنے بڑے نبی ہیں اور ان کے بچے نبوت کے گھرانے میں پرورش پائی ہیں، نبوت کے گھرانے میں پلے ہیں، لیکن باپ کو اپنے بیٹوں کے ایمان کی فکر ہے کہ میرے بیٹوں کے عقائد خراب نہ ہو جائے، میرے بچوں کا ایمان کمزور نہ ہو جائے۔ پہلا سوال کیا کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، ما تعبدون من بعدی، میری دنیا سے جانے کے بعد تم سجدہ کس کے سامنے کرو گے، رکوع کس کے سامنے کرو گے، عبادت کس کی کرو گے؟ سارے کے سارے بچوں نے جواب دیا قولوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ تمام بیٹوں نے ایک ساتھ کہا ابا جان ہم تو عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، آپ کے ابا کا معبود ہے، آپ کے دادا کا معبود ہے۔ نحنو قولوا نحنو، فرمایا ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ کہ تمام کے تمام بیٹوں نے ایک بات فرمائی، تب جا کر باپ نے
اطمینان کا سانس لیا ہے اور اس کے بعد وہ دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوئے ہیں۔ میری بہنوں، اپنے گھر میں نماز کی پابندی کراؤ۔ ماں کی جیسی زندگی ہوگی ویسی اولاد کی زندگی ہوگی۔ اپنے گھر میں ذکر کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہمارے گھر میں ہو جائے، روزانہ ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہو، اور مغرب کی نماز کے بعد تبارک الذی، عذاب قبر کو نجات دینے والی سب سے بڑی سورت سورہ تبارک الذی ہے، الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کا اہتمام ہو۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جن کے گھر میں سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے لم تصبہ فاقۃ ابدا، ان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، ان کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آتی، ان کے گھر میں کبھی پریشانی نہیں آتی۔ میری بہنوں، سورۃ الواقعہ پابندی سے اپنے گھروں میں پڑھی جائے، روزانہ قرآن کریم کا آدھا پارہ، پاؤ پارہ، پونا پارہ، یہ ہمارا قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول ہو۔ اللہ کا قرب بغیر قرآن پڑھنے کے نہیں ملتا۔ بغیر حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز کی پابندی کرتا ہوں۔ المصلی یناجی ربا، کہ نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے چپ کے باتیں کرتا ہے، نماز پڑھنے والی اپنے پروردگار سے چپ کے باتیں کرتی ہے۔ جب میرے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کہ قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرتا ہے۔ اس سے میرے بہنوں، ہمارے گھر میں قرآن کریم کے پڑھنے کا ماحول بنے۔ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، ان کا قرآن کریم ہم گھر پر سنیں، بیٹا استاد نے کیا پڑھایا، تمہارا سبق کہاں چل رہا ہے، اس سے تمہارے دل میں قرآن کریم کے پڑھنے کی طلب آئے گی، قرآن کریم کے پڑھنے کا شوق آئے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا قرآن کریم کی برکت سے انسان اللہ کا قرب پاتا ہے۔ گھر میں تسبیحات کی پابندی ہو، فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی، قبلہ کی طرف منہ کر کے تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے اور استغفار۔ 24 گھنٹے ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، ہم استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ من ذنب واتوب الیہ، یا کم سے کم اپنی زبان سے استغفار، استغفر اللہ، اللہ جتنا بھی کلمہ ہے ہم فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی کرے اور عصر کی نماز کے بعد بھی 3 تسبیحات کی پابندی کرے۔ ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو مرد یا عورت 3 سال تک اگر فجر کے بعد اور عصر کے بعد 3 تسبیحات کی پابندی کرتا ہے یا کرتی ہے، اللہ پاک اس کو ولایت کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ میری بہنوں، تسبیحات کی پابندی کرو، کھانا بناتے بناتے بھی اللہ کا ذکر کرو، قرآن پڑھتے پڑھتے بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرو، برتن دھوتے دھوتے بھی اللہ کو یاد کرو، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے بھی اللہ کو یاد کرو، جب کھانا پکاؤ، روٹی پکاؤ تو قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے کرتے جب کھانا بناؤں گی، وہ لقمے جب تمہارے اولاد کے پیٹ میں اتریں گے، اولاد کا دل نورانی بنے گا، ان کی آنکھیں نورانی بنے گی، ان کی زندگی اعمال والی بنے گی، ان کی زندگی میں اللہ کی محبت آئے گی۔ شیخ الرزق مولانا زکریا صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ میری بیٹیاں جب روٹی پکاتی تھی تو روٹی پکاتے پکاتے 3 پارے پڑھ لیتی تھی، 4 پارے پڑھ لیتی تھی، اور فرماتی امی جان روٹی بھی پک گئی اور ہمارے تو 4 پارے بھی پورے ہو گئے۔ قرآن کریم کی حافظہ تھی اور منہ پہ روٹی بناتے بناتے بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی۔ میری بہنوں، اگر ہمیں قرآن کریم کو پڑھتے نہ آتا ہو تم اللہ کا ذکر کرے۔ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہم تیسرے کلمے کا ورد کریں، ہم تیسرے کلمے کا ورد کریں۔ میری بہنوں، سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے، الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ نے جنت کو چٹیل میدان بنایا، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ پاک جنت میں ایک درخت کو اگاتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، ایک درخت ہمارے نام کا اگ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جنت میں ایک درخت اگ جاتا ہے، اللہ اکبر کوئی اللہ کی بندی پڑھتی ہے، جنت میں ہمارے نام کا ایک درخت اگ جاتا ہے۔ میری بہنوں، میرے نبی نے فرمایا جس کو 4 نعمتیں مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی تمام بڑی بڑی نعمتیں مل گئی۔ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، ہماری زبان 24 گھنٹے اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جن مردوں کی زبانیں، جن عورتوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے گی، وہ عورتیں جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوگی۔
ذکر کرنے والی زبان. اللہ فرماتے ہیں یبن آدم قلبک لی فلا تدخل فیہ حب غیری، یہ آدم کی بیٹی تیرا دل تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ کسی کی محبت اپنے دل میں داخل مت کر. جس کی محبت ہوگی اس کا ذکر زبان پر آئے گا. اللہ کی محبت ہے تو اللہ کا ذکر زبان پر آئے گا. مخلوق کی محبت ہے تو ہماری زبان پر مخلوق کے تذکرے آئیں گے اور مخلوق کی محبت کی باتیں آئے گی. یا ابن آدم قلبک ولسانک لی فلا تذکر بہ احدا غیری، یہ آدم کی بیٹی تیری زبان تو میرے لیے ہے، میرے علاوہ زبان سے کسی کا تذکرہ مت کر. بڑائی کر تو اللہ کی کر، نام لے تو اللہ کا نام لے. ہماری زبان پر اللہ کی بڑائی کے بول ہو، ایمان کے بول ہو، کلمے کے بول ہو، اللہ کی طاقت کے بول ہو، اللہ کی پاکی کے بول ہو، اللہ کی تکبیر کے بول ہو، اللہ کی بڑائی کے بول ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ ہو. ہماری زبان پر اللہ کے نبی پر درود ہو. پھر میرے اللہ نے فرمایا فبدنک لی فلا تشغلہ بخدمت غیری، اے ابن آدم، اے میری بندی، اے تیرا بدن میرے لیے ہے، میرے علاوہ اپنے بدن کو کسی اور کے لیے مت تھکا. اپنے بدن کو نماز میں تھکا، قرآن کریم کے پڑھنے میں تھکا، اللہ کے ذکر میں تھکا. میری بہنوں، جب زندگی اعمال کے ساتھ گزرے گی، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزرے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزرے گی، اللہ ہمارے گھر میں اللہ جنت کی خوشبو لائے گا. ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اپنے گھروں میں اللہ کی آیات کا تذکرہ کرو. من آیات اللہ والحکمہ، اپنے گھروں میں حکمت کا تذکرہ کرو. آیات اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، حکمت سے مراد حدیث پاک ہے. اللہ اور اللہ کے نبی کی باتوں کے مذاکرے ہمارے گھروں میں ہو، اللہ کی محبت کے تذکرے ہمارے گھروں میں ہو. ہمارے گھر میں آج کیا ہو رہا ہے میری بہنوں؟ اللہ کی نافرمانی کے اسباب ہمارے گھر میں موجود ہیں. بیٹے کے پاس بھی موبائل ہے، جوان بیٹی کے پاس بھی موبائل ہے، گھر کے ہر فرد کے پاس اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں. یہ موبائل نہیں ہے. جوان بیٹی کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ موبائل کی کیا ضرورت ہے میری بہنوں؟ یہ موبائل نہیں ہے، یہ تو جہنم کا سلگتا ہوا انگارہ ہے جو ہمارے ایمان کو برباد کر دے گا اور ہماری نسل کو بھی برباد کر دے گا. اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی مرضیات والے کام اپنے گھروں میں ہونے چاہیے. اس لیے میری بہنوں، اپنے گھر کے معاشرے کو پاکیزہ بناؤ، اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بناؤ. اپنے گھر میں اعمال کی پابندی ہو رہی ہو، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہماری زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اور ہمارے بدن کے کپڑے ڈھیلے ڈھالے ہو. ہمارے گھر میں سادگی ہو، ہماری زندگی میں سادگی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ کتنی زندگی سادہ تھی. خود مشق اٹھاتی تھی اور مشق اٹھاتے اٹھاتے پانی بھرتے بھرتے ان کے بدن پر نشانات لگ چکے تھے. گھر میں خود چکی پیستی تھی، حالانکہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. زندگی صبر کے ساتھ گزاری، زندگی تکلیفوں کے اندر گزاری، کبھی کسی کے سامنے شکایت نہیں کی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر پر گئے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دوپہر کے وقت صدیق اکبر گھر سے باہر نکلے تو باہر نکلے بھوک کی شدت کی بنیاد پر. دیکھا عمر فاروق بھی نکلے ہوئے ہیں. عمر تم کیوں نکلے ہو؟ کہ بھوک کی شدت نے مجھ سے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. یہ دونوں جا رہے تھے اور راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا کہ اللہ کے نبی آپ دوپہر کی گرمی میں باہر کیوں آئے ہو؟ کہ بھوک کی شدت نے مجھے گھر سے نکلنے پر مجبور کیا ہے. کہ ہم بھی بھوک کی شدت سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں. یہ تینوں کے تینوں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما ابو انصاری کے گھر پر گئے. ابو ایوب گھر پر موجود نہیں تھے، ان کے گھر والی ام ایوب موجود تھی. ان کا استقبال کیا، ان کو بٹھایا. میرے نبی نے پوچھا ابو ایوب کہاں ہے؟ کہ وہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے، بھی آتے ہی ہوں گے. ابو ایوب کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے گئے. کھجور کا کھوشا توڑ کر لے آئے جس میں کچری بھی کھجوریں تھی اور پکی بھی کھجوریں تھی. میرے نبی نے فرمایا ابو ایوب تم نے ایسا گوشا کیوں توڑا؟ کچری کھجوریں بھی تم نے توڑ دی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے. کسی کو پکی کھجوریں پسند ہے، کسی کو کچری کھجوریں پسند ہے. میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں تاکہ آپ کو جو پسند ہو کھجور
کھجوریں کھا لے۔ پھر ابو ایوب انصاری نے فوراً بکری کو ذبح کیا اور بکری کو ذبح کر کے کھانا بنایا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سالن کی ایک بوٹی روٹی پر ڈالی کہ ابو ایوب میری بیٹی فاطمہ کے گھر پر دے کر آؤ، نہ معلوم میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی ہے۔ زندگی میری بہنوں سادگی میں گزاری، ایک جوڑی کپڑا تھا، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں۔ نبی کی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی بشارت ان کو دنیا کے اندر مل چکی ہے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے والی اور اللہ کے سامنے دیر تک رونے والی یہ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ۔ ان کا لباس کیسا تھا؟ لباس بالکل سادہ تھا۔ میری بہنوں اپنے لباس کو سادہ بناؤ اور لباس کو چوڑا پہنو، بالکل تنگ لباس مت پہنو۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی میں ایک نشانی بتائی، جب تمہاری گلیوں میں اور تمہاری محلوں میں ایسی عورتوں کو دیکھو رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہ بہت سی کپڑا پہننے والی عورت بغیر کپڑے کے دکھے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کپڑا پہننے والی عورت بغیر کپڑے کے کیسے دکھے گی؟ علماء نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ بیان فرمایا اتنے تنگ کپڑے پہنے گی اور اتنے فیٹ کپڑے پہنے گی کہ ان کے بدن کا نشیب و فراز باہر دکھائی دے گا، غیر محرم ان کی چال کو دیکھیں گے اور غیر محرم کی نظریں ان پر پڑے گی۔ مائلات ممیلات، اور اپنے آپ کو غیر محرم کی طرف مائل کرے گی اور ان کے کپڑوں کو دیکھ کر غیر محرم ان پر مائل ہوں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ اور دوسرا مطلب علماء نے لکھا ہے اتنے باریک کپڑے پہنے گی کہ باریک کے کپڑے پہننے کی بنیاد پر ان کے بدن کا نشیب و فرات باہر دکھائی دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں جب تم کو بازاروں میں دیکھیں، تمہارے محلے میں دیکھے، تمہارے گھروں میں دیکھے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس سے میرے بہنوں اپنے معاشرے کو پاکیزہ بناؤ، ہماری زندگی سادہ ہو، ہمارے کپڑے ڈھیلے ڈالے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے جنت کا بھی سفر کیا اور میں نے جہنم کو دیکھا تو میں نے جہنم میں عورتوں کی رونے کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ جہنم میں کون رو رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کی گنہگار عورتیں ہیں، نماز کے پڑھنے کے باوجود ان کو جہنم میں ڈالا گیا، زکوٰۃ کے دینے کے باوجود ان کو جہنم میں ڈالا گیا، کہ کون سی غلطی کی بنیاد پر ان کو جہنم میں ڈالا گیا؟ تو فرمایا جبرائیل امین نے کہا ان کی زندگی میں 2 گناہ تھے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا اور عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، یہ عورتوں کی جمع صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مدینہ منورہ کی عورت ام سلیم نے پوچھا لم یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گناہ کی کون سی بنیاد تھی، کس گناہ کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا گیا؟ تو میرے نبی نے فرمایا 2 باتیں تھی جن 2 باتوں کی بنیاد پر عورتوں کو جہنم میں ڈالا گیا۔ پہلی بات تکثرن اللعنہ، کہ عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، عورتوں میں غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں، لعن طغن زیادہ کرتی ہیں۔ عورتیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو ساسو بہو کی غیبت کرتی ہیں، بہو ساسو کی غیبت کرتی ہیں، جیٹھانی دیرانی کی غیبت کرتی ہیں، پڑوسن کی غیبت کرتی ہیں۔ 24 گھنٹے ہماری زبان کسی کی باتوں میں لگ جاتی ہے، ایک یہ گناہ کی بنیاد پر، اور دوسرا گناہ فرمایا تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے، اپنے شوہر کو ستاتی ہے اور اپنے شوہر کو دکھ پہنچاتی ہے۔ میری بہنوں اس عورت کو جا کر پوچھو جو بیوہ ہو چکی ہے، جس کا جوان شوہر دنیا سے چل گیا ہے، اس کا گھر کیسے گزرتا ہے، اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اس کے بچے جب اپنے ابا کو یاد کرتے ہیں اس کے ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میری بہنوں اپنے شوہروں کی خدمت کرو اور اپنے شوہر کی فرما بردار بنو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ میری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، میری بیٹی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا تمہاری بیٹی کو بتا دو اگر تمہارے شوہر کے پورے بدن پر زخم آ جائے اور زخم میں پیپ ہو جائے اور پیپ پھوٹ جاوے اور تمہاری بچی تمہارے شوہر کے پیپ کے نکلے ہوئے زخم سے نکلے ہوئے پیپ کو چاٹ لے، تب بھی اس نے اپنے شوہر کے حق کو ادا نہیں کیا۔
یہ عورتوں کو بتائے اپنے شوہر کا اکرام کرے اور اپنے شوہر کی عزت کرے۔ میری بہنوں، یہ تمام صفات اپنی زندگی میں لانے کے لیے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا، گھر میں دینداری کو لانا پڑے گا، اور گھر میں دینداری کو لانے کا ایک آسان عمل گھروں کی تعلیم ہے۔ اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرے، اپنے گھر میں فضائل کی کتابوں کو پڑھا جائے۔ فضائل اعمال کا پہلا حصہ، دوسرا حصہ، 7-8 کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کی روزانہ ہمارے گھر میں 20 منٹ تعلیم ہو، ہمارے بچے موجود ہو، ہمارے بھائی ہمارے شوہر موجود ہو، ایسے وقت میں کتاب کی تعلیم ہو۔ مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے گھر میں کتاب کی تعلیم ہوگی تو کتاب کی تعلیم کی برکت سے ہمارے بچے دیندار بنیں گے، ہمارے بچوں میں عمل کا شوق آئے گا، ہمارے بچے نماز کے پابند بنیں گے، ہمارے بچے قرآن کریم کو پڑھنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے بنیں گے، ہماری بچیاں باپردہ بنے گی اور ہماری بچیوں میں حیا آئے گی۔ گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ کرو۔ تمام بیماریوں کا علاج گھر کی تعلیم ہے، سارے جھگڑوں کا علاج گھر کی تعلیم ہے، ساری پریشانیوں کا علاج گھروں کی تعلیم ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے گھر میں تعلیم ہو، ہمارے گھر کے سارے افراد موجود ہو، اور 6 صفات کا مذاکرہ بھی کرے۔ 6 صفات کا مذاکرہ موٹے موٹے انداز میں 6 صفات کو بولے۔ 6 صفات کی برکت سے گھر کے ہر بچے کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اگر تم نے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہ لگائے تو گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جاؤ گی، اور ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں۔ اس سے میری بہنوں، اپنے گھر میں تعلیم کی فضا بناؤ، بچے اللہ کی باتوں کو سنیں، اس میں نور ہے اللہ کی باتوں کا، اللہ کے نبی کی باتوں کا نور ہے، صحابہ کی زندگیاں ہیں، نماز کے فضائل ہیں۔ یہ کتاب جب ہمارے گھر میں پڑھی جائے گی انشاءاللہ ہمارے گھر سے شیاطین بھاگ جائے گے۔ جن گھروں میں کتاب پڑھی جاتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ گھر آسمان والوں کے نظر ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نظر ستارے چمکتے ہیں۔ میری بہنوں، گھروں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے ہفتے واری تعلیم کی مضبوط کرے اور ہفتے واری تعلیم میں شرکت کرے، یہ تو روزانہ مقامی کام ہے۔ اسی طریقے پر اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجے۔ اگر اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہو اور اپنے شوہروں کو دیندار بنانا ہو تو اللہ کے راستے میں ان کو جماعتوں میں بھیجے۔ انشاءاللہ 20 تاریخ کو ہمارے گاؤں سے جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ 20 جنوری کو، ابھی 10-12 دن باقی ہیں، اور 20 جنوری کو ہماری یہاں سے جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرے، بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرے، بہن اپنے بھائی کو روانہ کرے۔ صحابہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، ماں اپنے بیٹے کو روانہ کرتی تھی اور بیوی اپنے شوہر کو روانہ کرتی تھی۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی صحابیہ ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، 4 جوان بیٹے ہیں، اور 4 جوان بیٹوں کو رات کو جمع کر کے فرمایا میرے پیارے بیٹو، میں تم نے حلال غذا کھلائی ہے، میں نے تم کو کبھی زندگی میں حرام کا لقمہ نہیں کھلایا، میں نے تمہارے ماں باپ کو کبھی رسوا نہیں کیا، عزت کے ساتھ اور پاک دامنی کے ساتھ میں نے زندگی کے دن گزارے ہیں۔ میرے بیٹوں کل اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے ایک جنگ ہونے والی ہے۔ میرے بیٹو چاروں کے چاروں اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، کوئی واپس نہ آوے۔ چاروں کے چاروں بیٹے اللہ کے راستے میں گئے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت حضرت خنسہ نے چاروں کے چاروں بیٹوں کو ترغیب دے کر گھر سے روانہ کیا گئے، اور چاروں کے چاروں بیٹوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اور یوں کہا میرے بیٹو کل اللہ مجھے پوچھے گا خنسہ کیا لے کر آئی ہو، تو میں اللہ کے سامنے کہوں گا اے پروردگار عالم، میں تو شہیدوں کی ماں بن کے آئی ہوں، میں تو شہیدوں کی ماں بن کے آئی ہوں۔ یہ جذبات صحابیات کہتے میری بہنوں، اس اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرے، اپنے گھر سے ترتیب بنے اللہ کے راستے میں نکلنے کی، ہمارے گھر کے فرد اللہ کے راستے میں جانے والے بنے۔ اسی طریقے پر میری بہنوں خود بھی اپنی ترتیب بناؤ اور آپ بھی اللہ کے راستے میں جاؤ۔ 3 دن اپنے محرم کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ابو کے ساتھ اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکلو، بڑا فائدہ ہوگا۔ آج بڑی عورتیں اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، کتنی مستورات کی جماعتیں 3 دن کی 10 دن کے اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں۔ 3 دن ہمارے 2 بارہ 3 بارہ لگ جاوے، ہم 10 دن اللہ کے راستے میں لگاوے۔ 10 دن اگر ہمارے 2 بارہ لگ جاوے، ہم اللہ کے راستے میں چلے میں جاوے، ہمارا چلہ لگ جاوے، ہم 2 مہینہ بیرون جاوے۔ کتنی جماعتیں ہندوستان کے کونوں میں مستورات کے چل لگی ہیں، اور ہندوستان کے علاوہ باہر کے ممالک میں چل لگی ہیں۔ اے میری بہنوں، یہ تمام کے تمام خروج کے اللہ کے راستے کی جانے کی محنت اور گھروں کی تعلیم کی محنت سے ہمارا گھر کا ماحول پاکیزہ بنے گا، ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا، بچے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنیں گے، اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں پر متوجہ ہوگی، اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔
اس لیے میری بہنوں ابھی دعا ہوگی اور دعا کے بعد ساری بہنیں بیٹھے وہ تشکیل کرے 20 تاریخ کو طے کر کے اپنے شوہر کو 40 دن یا 4 مہینہ اللہ کے راستے میں بھیجنا ہے آپ کو، ان کا نام لے کر مسجد کا پرچہ پہنچاوے، اور مردوں کی تشکیل کے بعد پھر اپنی خود کی بھی تشکیل کر، لیکن آپ کا نام نہ لکھے، اپنے مرد کا اپنے محرم کا نام لکھے کہ میں 3 دن میں تیار ہوں۔ جن بہن کے 3 دن 2 بار 3 بار لگ چکے ہیں وہ بہن 10 دن کا نام اپنے محرم کا لکھاوے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، ہماری زندگی کا رخ اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ امت کی حالات کو درست فرما، یا اللہ اس بستی اس گاؤں کی تمام مستورات کے آنے کو قبول فرما کر، یا اللہ گھر گھر میں ہدایت کو زندہ فرما، گھر کے ہر فرد میں ہدایت کو زندہ فرما، دین و دین کی محنت کو زندہ فرما، پورے عالم میں عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ اس بستی کو تو قبول فرما، اس بستی کو تو قبول فرما، پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو قبول فرما، یا اللہ مسجد کو اعمال دعوت سے آباد فرما، گھر گھر میں دین کی محنت کو زندہ فرما، یا اللہ یہاں کے نوجوانوں کو صحابہ کے نوجوان بچوں کی طرح بنا دے، یہاں کی بچیوں کو صحابہ کی بیٹیوں کی طرح بنا دے، یا اللہ یہاں کی مسجد کو مسجد نبی کا نمونہ بنا دے، 100% پردہ زندہ فرما دے، 100% نماز کو زندہ فرما دے، قرآن کی تلاوت کا ماحول زندہ فرما دے، تیری یاد ہمارے دلوں میں جاری اور ساری فرما دے، یا اللہ پڑوسی کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، بیوی کو شوہر کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے، یا اللہ اس بستی سے 20 تاریخ کو جماعت کا نکلنا آسان فرما دے، یا اللہ جماعت کا نکلنا آسان فرما دے، جماعت کا نکلنا آسان فرما دے، یا اللہ چلے کی 4 مہینوں کی جماعت کا بننا آسان فرما دے، یا اللہ عورتیں جب بات دل پر لیتی ہیں اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی ہیں، یا اللہ غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے۔